الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ٹک گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفت بتائی گئی۔ اسی پر انبیاء بھی رہے اور صحابہ نے بھی استقامت کر کے دکھائی، اور اس کے بعد قیامت تک جزی واقعات، تھوڑے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ایسے اللہ والے ضرور رہیں گے جو قیامت تک دین پر استقامت دکھائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی نفیس بھی حد سے زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، وجود مبارک اتنا نرم نازک تھا کہ دنیا کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام پر مصائب اور مشکلات آئے، بے شمار آئے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت پاک اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے اقربا رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مثال پیش کر بھی ان کو سمجھایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا بالکل مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔
یہ مشرکین کہہ رہے تھے، ان میں ابو طالب بھی تھے، ابو لہب بھی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، عبد العزیٰ ان کا نام تھا، ابو لہب کنیت تھی۔ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بہت زیادہ حسین تھا، جس طرح انگارہ چمکتا ہے اسی طرح چمکتا تھا، اس وجہ سے یہ کنیت پڑ گئی اسے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو لہب نے بڑی گندی گالی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا تبا لک لہذا جماعتنا، تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ بڑا برا جملہ کہا، بڑی گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جواب نہ دیا، اللہ رب العالمین نے حضور کی طرف سے جواب دیا، سورۃ لہب اتاری۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، برباد ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی برباد ہو۔ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، کسب کیا، جو کچھ کیا، سارا برباد ہو۔ اور آئندہ کا بھی بتا دیا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ جہنم کی دہکتی آگ میں جائے گا۔ بڑا اللہ رب العالمین نے انتقام لیا۔ اور ان کی بیوی یہ بھی گستاخ تھی۔ اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی بیوی بھی ہلاک ہو اور وہ پتہ دیا کہ موت کیسی آئے گی۔ لکڑیوں کا گٹھا لا رہی تھی تو رسی گلے میں پھنس گئی، لکڑیاں پیچھے چلی گئیں تو یوں پھانسی کھا کے گویا مر گئی۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اس سے اللہ رب العالمین انتقام لیتے۔ مشرکین نے جملے کہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیتیں پہنچی۔ ذات کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق الامین کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیت اللہ تعمیر کیا، حجر اسود رکھنے کا موقع تھا کہ کہاں رکھا جائے، رکھے کون؟ ہر برادری، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں۔ جھگڑا اور فساد ہونے لگا، قتل و غارت تک مسئلہ پہنچنے لگا۔
آخر اسی پر بات پوری ہوئی کہ ابھی چلے جائیں، صبح سب سے پہلے جو یہاں بیت اللہ کے پاس ہو وہ فیصلہ کرے گا۔ جیسے قبائل کے لوگ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے موجود تھے۔ کیا کہنے لگے؟ واللہ قد جاء الامین، واللہ قد جاء الامین، اللہ کی قسم صادق اور امین آیا ہے، اب یہ فیصلہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا۔ جب آپ نے ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکا کہ اس لیے گئے تھے کہ مشرکین کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ امانت اور دیانت میں یوں مانتا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا سبق پڑھایا، اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو مشرکین مخالف ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے۔ بڑا ستایا۔ جناب ابو طالب کے پاس بھی آئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کا شکوہ کرتا ہے، اس کو روک دو، مال چاہتا ہے مال دیں گے، شادی چاہتا ہے شادی کرا دیں گے، عہدہ چاہتا ہے تو اس کو عہدہ دے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری معاونت کر سکیں نہ کر سکیں، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعب ابی طالب میں 3 سال کی جیل کاٹنا پڑی۔ پوری برادری اپنی قبیلے کے بغیر، پوری برادرییں قبائل نے سب مکمل بیکاٹ کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کیا گیا۔ جو آپ کے ساتھ تھے جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے، دوسرے جو اپنے قبائل کے تھے ان کا مکمل بیکاٹ کہ نہ کوئی چیز کھانے کی دیں گے، نہ پینے کی دیں گے، نہ کوئی جائے گا۔ 3 سال کا عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد خیف کے پاس ہی یہاں ہی انہیں رکا گیا، مزدلفہ کے پاس۔ بڑی اذیت کاٹی۔ سیرت کی کتابوں میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے ہو کے جیسے واپس آئے تو کچھ پتے جمع کیے ہوئے تھے، کچھ درختوں کے چھلکے تھے، تو آپ نے فرمایا زینب بیٹی یہ چبا کے گزارا کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں تھے جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ مکہ والے نہیں سن رہے، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں سے کہا جائے قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ بڑے مضبوط ترین لوگ ہیں، اگر وہ ساتھ ہو گئے تو اسلام اور پھیلے گا،
اس امید پر آپ تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے بھی بڑی بدسلوکی کی۔ ایک سردار کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں تو تیری بات ہی نہیں سنتا، تو ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو نبی بننے کے لیے، نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ دوسرے کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو انکار کرنے پہ مصیبت پڑے گی، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو سن کے کیا کریں گے۔ تیسرے نے بھی بڑے برے جملے بھی کہے اور مروایا پٹوایا، اوباش اور آوارے قسم کے لڑکے لگا دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے جائیں۔ ایک آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بازو پیچھے سے پکڑے اور کمر میں زور سے گھٹنا مارا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرے کے بل جا گرے۔ چہرہ مبارک زخمی بھی ہوا۔ اعلان اسلام سے پہلے، اعلان توحید سے پہلے سارے کیا چاہتے تھے، اب کیا سلوک ہو۔ اتنا پتھر مارے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش فرما رہے تھے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہ جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ آپ ایسے کیوں کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر خون کا قطرہ زمین پہ چلا گیا تو ان کے لیے تباہی کے فیصلے ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، جب ان سے علیحدہ ہوئے، تھک ہار کے علیحدہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مدد فرما، سارے اختیارات تو تیرے ہیں، تو مدد فرما دے۔ جب اتنا اذیت اور مشقت کاٹی تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے جس کے ہاتھ میں میں نے پہاڑوں کا نظام دے رکھا ہے، آپ اس کو حکم کریں جو چاہتے۔ اتنے میں فرشتہ آیا، السلام علیکم کہا اور عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہے، آپ مجھے حکم دیں، یہ پہاڑوں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو پیس دوں۔ قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے۔ کتنا بڑی اذیت ہے، کتنا بڑی تکلیف ہے۔
بیکار سے بیکار مہمان آ جاتا ہے، آدمی کو لحاظ آ جاتا ہے۔ مقصود کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن بدسلوکی کا یہ عالم۔ اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور دعا کا اثر کہ محمد ابن قاسم اسی قبیلہ ثقیف کے آدمی تھے، جو یہاں پاکستان میں بھی تشریف لائے، سکھر پھر ملتان تک تشریف لے گئے، اور آئے کس پر تھے؟ ایک عورت کی فریاد پر، مجھ سے ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں سے انہوں نے سفر کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار تکالیف آئیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹک کے دکھایا، ٹکایا امت کو بھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی عالم۔ ایک ایک صحابی کے حالات اگر آپ پڑھتے جائیں تو وہ کون سا صدمہ تھا، وہ کون سی مشکل تھی، کون سی پریشانی تھی جو صحابہ پہ نہیں پہنچی۔ ایک ایک کر کے صدمے آئے اور بے شمار آئے، لیکن ٹک گئے، ذرا برابر بھی لچک نہیں آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور عظیم صحابی، مؤذن رسول ہیں۔ جب آئے اسلام قبول کیا، پھر واپس نہیں گئے۔ پہلے آئے تو امیہ ابن خلف کے غلام تھے، کلمہ پڑھ لیا۔ جب امیہ ابن خلف کو پتہ چلا تو اس نے تکالیف دینا شروع کی، مارتا تھا، باندھ کے گرا دیتا تھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے تپتی ریت پہ لٹا دیتا، کبھی ریت پہ لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور کبھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دیکھتے انگاروں پہ لٹا دیتا۔ خون رستا، وہ انگارے بجھتے۔ اس حالت میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو اس حالت میں بھی فرماتے تھے احد احد اللہ ایک، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ہمیں تو اسلام ملا ہے نا بغیر مشقتوں کے، بغیر قربانیوں کے مل لیا ہے، بغیر قربانیوں کے ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے، اس وجہ سے ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ حضرت بلال سے پوچھو کہ اسلام کتنا قیمتی چیز ہے، ملا کیسے؟ ایک ایک صحابی کے حالات۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مار رہے تھے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اسے مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ 3 دن ہوش نہیں آئی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی تھپڑ بھی مارے نا پھر پوچھے تو بیان بدل جائیں گے۔ بیان بدل جائیں گے، زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جائے گی۔ جیسے ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ماں نے کہا انہیں کے پیچھے آپ نے اتنا مار کھائی ہے تو قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں نہ پیوں جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ معلومات لیے گئے کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، جب بدن سارا زخمی، ناک چپکی ہوئی، یہ عالم تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد سب کچھ کافور ہو گیا۔ یہ سچی محبت بھی تھی اور دین پہ استقامت بھی تھی۔ جس صحابی کو دیکھ ایک ایک صحابی کے واقعات عجیب غریب، ذرا برابر بھی ان کے استقلال میں لچک نہیں آئی۔ حکم بھی یہی ہے فاستقم کما امرت، جب حکم ہو جائے تو پھر ٹک جاؤ۔ اسلام کے بارے میں ذرا برابر بھی شکوک شبہات مسلمان کے دل دماغ میں نہیں ہونے چاہیے، ذرا بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہاتھ چڑھ گئے اور صحابہ بھی ساتھ تھے، گرفتار ہو گئے۔ اسے کہا گیا سجدہ کر لو، میں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا اسے ڈراؤ دھمکاؤ، اس طرح کہ اس کو کھڑا کرو، ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دو پر اسے لگے کوئی نہیں، بچ جائے، یہ ڈر جائے گا، یہ ڈر جائے گا پھر گھبرا جائے گا۔ ایسا کیا گیا لیکن ذرا برابر بھی اثر نہیں لیا، فرمایا جو اللہ کرتا ہے وہی کرتا ہے بس۔ طرح طرح کی مشکلات،
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ نے پکڑا، سب کے سامنے فیصلہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ حرم میں لے گئے، کہا کوئی چاہت ہے کہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں۔ دو نفل پڑھے، پھر لے گئے کہ جہاں انہوں نے قتل کرنا تھا، تو دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، گھبرا گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میں مارا جاؤں گا، اس کی پرواہ نہیں مجھے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ کاش میری ہزارہ جانیں ہوتی تو آج ساری قربان ہو جاتی۔ لیکن محبت رسول اور عشق رسول کا عالم کیا تھا؟ جناب ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے، تو فرمانے لگے کیا خیال ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ اسے پھانسی لگا دیا جائے؟ تو فرمانے لگے مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا چبھے، مجھے اتنا بھی برداشت۔ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ عورت ذات ہے حضرت سمیہ، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے، بدبخت نے بڑے جملے کے، اسلام تو نہیں چھوڑوں گے۔ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری دوسرے سے باندھی، دونوں کو مختلف سمتوں میں ہانکا، بدن 2 ٹکڑے ہوا۔ اس حالت میں بھی بدبخت کو صبر نہیں آیا، پھر بھی مخصوص مقام پر تیر مارے، لیکن ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی خلل نہیں آیا، کمزوری نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات قیامت تک جزی جزی پیش آئیں گے۔ تاریخ موقع بموقع دہراتی رہے گی۔ ایسے ایمان پر استقلال اور مضبوطی کہ جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، گھر برباد بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اسلام میں خلل نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب۔